نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پائیں لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے سورہ النساء کی آیت نمبر 29 پر اپنی گفتگو کو ختم کیا تھا۔ اس میں اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق طریقے سے مت کھاؤ، سوائے اس کے کہ تمہاری باہمی رضامندی کے ساتھ کچھ تجارت ہو، اور اپنی جانوں کو مت ہلاک کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ تو یہ ناحق مال کھانے کے طریقے کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے میں نے رشوت پر تھوڑی سی گفتگو کی تھی کہ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کسی کا مال غصب کرنے کے لیے، حق جو آپ کا نہیں ہے اس کو لینے کے لیے۔ تو میں نے آپ سے یہ عرض کی تھی کہ رشوت جو ہے اس کی 4 قسمیں ہیں۔ رشوت کی 4 قسمیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ آپ کوئی منصب، کوئی عہدہ حاصل کرنے کے لیے رشوت دیں، تو یہ جان بین کے لیے حرام ہوگی۔ دونوں، دینے والا بھی اور لینے والا بھی، دونوں۔ الراشی والمرتشی اللہم فی النار جو حکم ہے نا، یہ ان دونوں کے لیے ہوگا۔ دینے والا بھی کیونکہ اس کا حق نہ تھا تو وہ حق کسی کا تھا۔ مثلا یہ سمجھ لیے ایک نوکری ہے، اس کے لیے ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ شخص پوری نہیں کرتا اور رشوت دے کر وہ اپنی اس جاب کو حاصل کر لیتا ہے، تو وہ کسی کا حق مار رہا ہے، کسی کا۔ تو جب کسی کا حق غصب کیا جائے گا، ایسے عمل میں جب آپ کسی کو مال دیتے ہیں حق کسی کا حاصل کرنے کے لیے، تو وہ دینے والا بھی اور لینے والا دونوں ایک جیسے حرام گناہ گار ہوں، اور دونوں کے لیے فعل حرام ہوگا۔ اور پھر اپنے مال کو حاصل کرنے کے لیے یا اپنی جان کو بچانے کے لیے جب آپ ایسی کسی صورتحال میں کسی کو مال دیتے ہیں تو وہ لینے والے پر حرام ہے، دینے والے پر حرام اس کی نہیں ہوتی۔ یعنی کہ یہاں پر وہ رشوت دینے والا جو ہے اس کے لیے رخصت ہو گئی، کیونکہ اس حق اس کا تھا، حق اس کا تھا، لیکن حالات و واقعات نے یا حالات کے جبر نے اس کا حق روک رکھا تھا، اور یہ ایک رستہ تھا کہ 100 200 400 500 1000 دے کر یا کچھ اور دے کر اس کے بدلے میں وہ اپنا حق حاصل کر لے۔ تو اب جس نے حق غصب کر رکھا تھا، جب اس کو کچھ دے کر آپ نے اس سے حق لے لیا، تو جس نے لیا آپ سے وہ تو ہو گیا جہنمی، اور آپ کو اللہ کریم نے رخصت دے دی کیونکہ حق آپ کا تھا۔ اور تیسری یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے رشوت دے، جیسے ہماری عدالتوں میں چلتا ہے نا جی، یہاں تو اللہ ماشاءاللہ لوئر کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک یہ نظام چلتا ہے، اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن خال خال جو نظر آتا ہے معاشرے میں اس کی بات کر رہا ہوں، زیادہ تر یہی چلتا ہے۔ پیسے والے، حکومت والے، زور والے، ڈولوں والے جن کو کہتے ہیں، ڈنڈی پٹی جو قائم ہوتے ہیں، سارے کے سارے فیصلے ان کے حق میں آتے ہیں، اور غریب جو ہے وہ 10 20 سال بغیر کسی گناہ کے جیل میں گزارتا ہے، بلکہ مرا ہوا نکلتا ہے جیل سے۔ اب پچھلے کچھ دنوں میں آپ نے بھی سنا ہوگا کہ سپریم کورٹ نے ایسے 2 بھائیوں کو بری کیا جو پھانسی لگ چکے تھے جی، یہ عدل کا نظام۔
تو جن کے پاس مال ہے، جس کے پاس اقتدار ہے، مال ہے، اس کے لیے عدالت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، چھٹی والے دن بھی لگ جاتی ہے ہمارے ملک میں. تو اللہ اس بات کو ایڈریس کر رہا ہے کہ تو فیصلہ لینے کے لیے رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروا لے، تو اب جو اس میں بھی رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی. وہ جج جو رشوت لے رہا ہے اور وہ جو دینے والا ہے وہ دونوں جہنمی ہیں. یہاں بھی رخصت کسی کو نہیں. تو ایک وہ جس کا حق تھا اس نے رشوت دی تو وہ بچ گیا. اور چوتھا ہے کہ حاکم وقت کو ملنے کے لیے رشوت دینا. میں کسی افسر کے پاس آپ نے جانا ہے اور رستے میں وہ دیوار ہے، کون سی؟ وہ جو کلرک بیٹھا ہوا ہے، افسر بادشاہ کا جو متحد بیٹھا ہوا ہے دروازے پر، میں کہتا ہے کہ نہیں جی صاحب ویلے نہیں ہے. ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. یہ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کریم نے ہمارے لیے یہ سارا کچھ بیان کیا. صاحب میٹنگ میں ہے جی، صاحب میٹنگ میں ہے. تو وہ جو اردلی بیٹھا ہوتا ہے باہر، اس کو 10 20 50 آپ دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے اچھا میں دیکھتا ہوں صاحب کو، تیری ملاقات کرا دیتا ہوں. تو ایسی رشوت جو آپ دیتے ہیں حاکم وقت سے وقت لینے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے، تو وہ جس نے لی اس پر حرام ہے، دینے والے کے لیے یہ فعل حرام نہیں ہے. تو یہ 4 شکلیں ہیں. ان 4 شکلوں میں 2 میں رخصت آپ کو مل گی کیونکہ آپ کا حق تھا لیکن مل نہیں رہا تھا. اور 2 شکلیں ایسی ہیں کہ آپ کا حق نہیں ہے اور آپ پیسے دے کر اس حق کو حاصل کر رہے ہیں. جو اللہ نے فرمایا کہ ناحق طریقے سے مال نہ کھاؤ. تو جو آپ کا حق نہ ہوگا اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ جو بھی طریقہ اڈاپٹ کریں گے وہ اللہ کے حکم کے صریح خلاف ہوگا، تو وہ آپ کو اب جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا. تو اسی بات کو اللہ کریم نے آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اور جو کوئی اب زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم سے ایسا کرے گا تو ہم ان قریب اسے دوزخ کی آگ میں ڈال دیں گے. یہاں صراحت کے ساتھ اللہ کریم نے فرما دیا، اوپر حکم دیا کہ ایسا نہ کرنا، نیچے یہ بیان فرما دیا کہ اگر پھر بھی تم میرے کہنے کے باوجود بھی باز نہ ہوگے اور ایسا کرو گے تو یاد رکھو ان قریب تمہیں دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے. اللہ پر وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، ایسا کرنا اللہ پر کچھ مشکل نہیں ہے. تو یہ بات اللہ کریم نے کھول کر بیان کر دی کہ کوئی رستہ ہی نہیں ہے کہ کسی کا حق غصب کرنے کے لیے تو اس رستے کو اڈاپٹ کرے. 1 روپیے کی آپ کریں رشوت لیں یا 1 کھرب لیں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. جب آپ نے اللہ کے احکامات کو توڑا، اللہ کی حد کو توڑا، تو جب اللہ کی حدود کو توڑا جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کوانٹٹی کیا تھی، کس سبب سے تو نے توڑا. نہ، بس نافرمانی ہوگی. اللہ نے منع کیا، آپ نے اللہ کی اس بات کو نہ مانا، تو اس کا آپ کو جواب کیا رب کریم نے دیا کہ تمہارے لیے میں نے دوزخ کی آگ جو ہے وہ جلا رکھی ہے، ان قریب تو جب میرے پاس آئے گا تجھے اٹھا کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. اور یہ میرے لیے مشکل کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہاں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو رب کریم کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے امر کو بدل سکے، اللہ کے ارادے کو بدل سکے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے مشکل نہیں ہے. آگے اللہ کی ارشاد فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اور اگر تم کبیرہ گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے بچتے رہو تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیاں مٹا دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ میں داخل فرما دیں گے. اب یہاں اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ جو بڑے گناہ ہیں ان سے تم اگر اپنی ذات کو بچا لو تو چھوٹی موٹی جو تمہاری غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی ہم ان کو مٹا دیں گے. گناہ کی جو تقسیم کی جاتی ہے نا، ایک کہتے ہیں گناہ کبیرہ اور ایک کہتے ہیں گناہ صغیرہ. گناہ کبیرہ
ایسے گناہ جہاں اللہ کریم نے حد مقرر کی، جہاں جس فعل پر کہا ظلم ہے یا جس فعل سے منع کیا، ایسے جس کے واضح احکامات ہیں، سود کھانا، زنا کرنا، شراب پینا، جھوٹ بولنا، یہ جن سے اللہ کریم نے منع فرمایا، اللہ کے رسول نے منع فرمایا، یہ جتنے کام ہیں یہ سارے گناہ کبیرہ میں آتے ہیں، اور اس سے نچلے درجے میں چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ تو دو تقسیمیں کی گئیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے جن سے منع کیا گیا، لیکن آسانی کے لیے آپ سے میں بات کر رہا ہوں کہ جن سے اللہ نے حکماً منع کیا، اگر آپ ان گناہوں سے بچتے رہے، اور چھوٹے موٹے گناہ اگر آپ کی زندگی کے ساتھ لگے جا رہے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو مٹا دوں گا۔ اللہ کریم نے سند دے دی کہ تم نافرمانیو، جو آپ سے میں فکرہ کہتا ہوں نا کہ اللہ کریم نافرمانی کو پسند نہیں کرتے۔ بندہ نافرمان نہ ہو تابع دار، تو چھوٹی موٹی غلطیاں اللہ کریم درگزر کر دے گا، معاف کر دے گا۔ تو یہاں تو اللہ نے اعلان کر دیا نا کہ میں مٹا دوں گا اور تمہیں عزت والی جگہ میں داخل فرما دوں گا۔ اس کے وزانے میں صرف تمہاری چھوٹی غلطیاں نہیں مٹاؤں گا، تمہیں عزت والی جگہ جو ہے وہ عطا کروں گا قیامت کے۔ تو اب گناہ کبیرہ جو ہے نا، ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ گناہ کبیرہ اگر توبہ کر لی جائے تو وہ کبیرہ نہیں رہتا۔ گناہ کبیرہ اگر جب آپ توبہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ گناہ کبیرہ نہیں رہتا، وہ بھی مٹا دیا جاتا ہے، جیسے صغیرہ گناہ اللہ مٹاتا ہے۔ اور گناہ صغیرہ جس کو ہم کہتے ہیں، اگر اس پر اصرار کیا جائے تو وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ گناہ کبیرہ مثلا شراب ہے، زنا ہے، جوا ہے، اس طرح کے اور سود ہے، بڑے گناہ جس سے حکماً اللہ نے منع کیا، آپ نے کر لیا لیکن اللہ کی بارگاہ سے رجوع کر لیا، تو وہ گناہ کبیرہ نہ رہے، مٹا دیے گئے۔ اور گناہ صغیرہ جن کو ہم ہلکا جانتے ہیں، اس پر اگر اصرار کیا جائے، اصرار کا مطلب ہے کہ بار بار کیا جائے، تو پھر وہ گناہ صغیرہ نہیں رہتے، وہ گناہ کبیرہ بن جاتے۔ گناہ صغیرہ میں سے اگر کر لیا تو اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ سے تو بچت ہو جاتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے گناہ کیا، توبہ کر لی، پھر کر لیا، پھر توبہ کر لی، پھر کر لیا، پھر معافی مانگ لی، تو وہ کبھی کبیرہ میں داخل نہیں ہوگا وہ گناہ۔ کیوں کہ پچھلا آپ نے معاف کروا لیا، آگے پھر کر لیا۔ لیکن اگر آپ ایک عمل کو، برے عمل کو بغیر اللہ سے معافی مانگے بار بار کرتے چلے جا رہے ہیں، تو وہ اصرار ہوگا، اور جان بوجھ کے کر رہے ہیں اس کو، جانتے بوجھتے کہ اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے، تو وہ چھوٹا گناہ بھی جب آپ تواتر کے ساتھ کریں گے، اصرار کے ساتھ کریں گے، تو وہ گناہ کبیرہ میں شامل ہو جائے گا۔ تو سمجھیے بات آئی کہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ میں کوئی اتنی زیادہ تقسیم بھی نہیں ہے، انسان کے عمل پر ہے۔ بڑا کر کے معافی مانگ لے تو وہ صغیرہ بن جاتا ہے اور مٹا دیا جاتا ہے، اور چھوٹا کر کے اگر تواتر کے ساتھ کرتا رہے، باز نہ آئے، تو وہ بھی کبیرہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ چھوٹا گناہ بھی کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے احکامات کو کسی جگہ پر رکھ ہی نہیں رہے، آپ نے اللہ کی بات کی فکر نہ کی، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی پرواہ نہ کی، بے پرواہی سے آپ کر رہے ہیں نا، بے پرواہی سے کر رہے ہیں۔ تو یہ بے پرواہی کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی بے پرواہی کرنا، یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو یہ چھوٹا گناہ جس پر آپ نے بار بار اصرار کیا اور پلٹ کر نہ دیکھا کہ اللہ کریم اس سے ناراض ہوتا ہے، وہ گناہ کبیرہ میں شامل ہوں گے، اور گناہ کبیرہ کی سزا بھی دوزخ ہے۔ گناہ کبیرہ کی سزا بھی دوزخ ہے، اللہ کریم ہمیں محفوظ رکھے۔ تو گناہ کبیرہ کے متعلق بھی مختلف روایت آتی ہیں۔ میں نے چند گنے نا، یعنی کہ جو ہمارے اکابر بزرگ گزرے، ہمارے دین کو سمجھنے والے، فقہ کو سمجھنے والے، احکامات کو سمجھنے والے، وہ کہتے ہیں 300 سے بھی زائد جو ہے گناہ کبیرہ۔
لمبی لسٹ ہے کہ گناہ کبیرہ کی، جن کو ہم صغیرہ میں شمار کرتے ہیں، حقیقت میں وہ بھی کبیرہ ہیں۔ مثال کے طور پر علامہ نووی نے اس یہاں پر تعریف یہ گناہ کبیرہ کی کہ قتل کرنا، اب گنتے چلے جائیے گا، قتل کرنا، اللہ نے فرمایا کہ جس نے ایک ناحق قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا، جس نے ایک جان کو بچایا پوری انسانیت کے بچایا۔ کہ ناحق قتل کرنا، ناحق قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، زنا گناہ کبیرہ ہے، اور اسی میں لواطت، مرد کا مرد کے ساتھ بد فعلی کرنا، شراب پینا، چوری، قذف یعنی کہ بہتان باندھنا کسی پر، کسی میں وہ بات نہیں ہے آپ نے اس پر جڑ دی، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، مال غصب کرنا، میدان جہاد سے بھاگنا، جب اللہ کی راہ میں آپ نکلتے ہیں، اللہ کے رستے پر نکلتے ہیں تو وہاں سے کنی کتروانا، بھاگنا، نکل جانا اللہ کے رستے سے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور اللہ کی ذات پر عمدن جھوٹ باندھنا۔ تو میں آپ سے بات کیا کرتا ہوں کہ جو بات آقا نے نہیں کی، اپنی بات کو وزن دینے کے لیے کہہ دیا کہ آقا نے فرمایا تھا، اور جو بات اللہ نے بیان نہیں کی قرآن میں، اپنی بات کو وزن دینے کے لیے کہہ دینا قرآن میں آیا تھا، جبکہ نہ آقا نے بیان کیا نہ قرآن میں آیا۔ تو عمدن جانتے بوجھتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یا اللہ کی ساتھ ذات جو ہے نا جھوٹ باندھنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ بلا عذر شہادت کو چھپانا، کوئی معاملہ ہے آپ کے علم میں ہے، کوئی گواہی ہے، کوئی معاملہ ہے آپ کے علم میں ہے اور آپ اس کو چھپا رہے ہیں، آپ اس کو چھپا رہے ہیں، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ بغیر کسی عذر کے رمضان کے فرض روزے ترک کرنا، جھوٹی قسم کھانا جو ہمارا مشغلہ ہے، جی، قطع رحم کرنا، تعلق ختم کرنا، خون کا رشتہ جس پر ہم نے گفتگو کر چکے ہیں، یہ بھی ہمارا قومی المیہ ہے نا، ہمارا المیہ ہے، ہم رشتوں کو توڑنے والے ہیں، جوڑنے والے نہیں، یہ گناہ کبیرہ میں شمار ہو، اور اس پر ہم تفصیلاً گفتگو کر چکے ہیں۔ ناپ اور تول میں خیانت کرنا، ڈنڈی مارنا، نماز کو وقت سے پہلے پڑھنا، یعنی کہ ابھی نماز کا وقت نہیں تو آپ نے پڑھ لیا اپنی مرضی سے، بلا عذر نماز قضا کرنا، وقت ہے آپ کے پاس، جان بوجھ کر آپ اپنی کوتاہی سستی کی وجہ سے نماز کو قضا کر رہے، مسلمان کو ناحق مارنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو سب و شتم کرنا، آقا کے صحابہ کو ان کے متعلق زبان سے غلط الفاظ نکالنا، یہ بھی گناہ کبیرہ۔ رشوت لینا اور پھر دلالی کرنا، یعنی کہ فاحش عورت کے لیے گاہک ڈھونڈ کر لانا، یہ جو سیکٹری ہوتے ہیں نا گانے بجانے والوں کے بھی، جو ہمارے معاشرے میں سیکٹری کہا جاتا ہے اس کو نا، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ حاکم کے پاس کسی کی چگلی کھانا، آپ کا تعلق ہے کسی ایم پی ایم این اے کے ساتھ، کسی چیئرمین کے ساتھ، ناظم کے ساتھ، تو آپ اس تعلق کو استعمال کرتے ہوئے کسی اور کی چگلی لگاتے رہیں اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ زکوٰۃ فرض ہو تو نہ دینا، صاحب نصاب ہیں آپ تو آپ زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ نیکی کا حکم نہ دینا، نیکی کا حکم، میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ ہر بچہ جو ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے مسلمان کے گھر میں، وہ مجاہد بھی ہے، وہ مبلغ بھی ہے۔ کیا ہے وہ؟
مجاہد بھی ہے، مبلغ بھی ہے، اس کے لیے کسی سے سند لینے کی اس کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں کہ نہ کروں، میں اللہ کے دین کی خدمت کروں کہ نہ کروں. جی ہر مسلمان مبلغ بھی ہے اور مجاہد صرف تلوار لے کر کسی کا گاٹا اتارنا جہاد نہیں ہے. جی وہ ایک قسم ہے. اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنا، جہد سے لفظ ہے نا جہاد، کوشش کرنا، صحیح کرنا. تو مسلمان پر یہ فرض کیا گیا. اب نیکی کا حکم نہ دینا، لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت نہ دینا، یہ بھی گناہ کبیرہ، جان نہیں چھوٹے گی. یعنی کہ آپ بیٹھتے ہیں کسی سوسائٹی میں، بیٹھتے ہیں، 2-4 دوست آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، اذان کی وقت آواز آئی، آپ اٹھ کر آ گئے، آپ نے ان کو مجبور نہیں کیا، قائل نہیں کیا، کہا نہیں، دعوت نہیں دی، بار بار دعوت دینا. جی کتنے سال آ کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی؟ 23 برس. جب نبوت پہ سرفراز کیا گیا، ایک دن ایسا نہ تھا جب آپ دعوت کے لیے نہ نکلے. تو جہد مسلسل دعوت کا کام جو ہے نا، یہ انسان کی سانسوں کے ساتھ ختم ہونا چاہیے. جب انسان کی سانس ختم ہو تو تب دعوت کا کام ختم ہونا چاہیے، اور اس کو فرض سمجھ کر کرنا چاہیے. اور جتنا آپ کے پاس علم، میں کہتا ہوں نا، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، میرے جیسے نالائق ہیں آپ. بھائی نماز کے لیے تو کہہ سکتے ہیں نا کسی کو، یار آجو نماز پڑھیں، یہ بھی دعوت ہے، یہ بھی نیکی کا حکم دینا ہے. تو کم از کم اتنا ہی کر لیا کریں. یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھتے ہیں، درس قرآن سنتے ہیں، 1 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، 200 نشست ہماری ہو چکی کل، یہ 201 آج نشست ہے ہماری، الحمدللہ 2 سینچری ہم کر چکے ہیں. تو تعداد ہماری بڑھتی نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دعوت نہیں دیتے. جی جیسے میں نے آپ کو بلایا، دعوت دی، آپ پر آ گئے، آپ کی مہربانی، اللہ نے مجھے توفیق دی، آپ کو دی، لیکن اب آپ نے وہ فرض ادا نہیں کیا جو میں نے کیا، تو آپ کو بھی فرض ادا کرنا چاہیے. چلو آج بات کر لیتے ہیں اسی بار بھی. آپ بھی کسی کو کھینچ کر لے کر آئیں، یار آ جا یار، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی جاتی ہے، وہاں دوستی ہے نا آپ کی. اگر آپ کے دوستی، وہ پنجابی کا ایک شعر ہے، فلمی شعر ہے میرا، یا اپنا کسی نو کر لیا یا آپ کسی دا ہو بے لیا. دوستی اس کو کہتے ہیں، یا تو آپ کا رنگ اس پر چڑھ جائے یا اس کا رنگ آپ پر چڑھ جائے. اگر دونوں میں معاملہ ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو دوستی نہیں کہتے، اس کو دوستی نہیں کہتے. تو اس لیے جس کے ساتھ تعلق ہے اس کو اگر یہ کام اچھا ہے تو کھینچ کر لے کر آئیں، اور پھر آپ اس زمرے میں آئیں گے کہ نیکی کی دعوت دینا. یہ کام نیک ہے کہ نہیں نیک؟ اچھا کام ہے نا یہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرنا. تو پھر دعوت دیا کریں، دعوت دیا کریں. اور پھر اللہ کریم نے فرمایا قدرت کے باوجود برائی سے نہ روکنا، برائی سے نہ روکنا. یعنی کہ آپ طاقت رکھتے ہیں، آپ کے پاس اتنی قوت ہے، تو آپ برائی کو نہیں روکتے. مثلا ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ 2 بچے لڑ رہے ہیں اور گالیاں نکال رہے ہیں، تو اس میں کون سی قوت لگنی ہے؟ آپ ان کو پکڑ کر کہیں کہ بیٹا گالی نہیں نکالتے، یہ برا کام ہے. لڑائی نہیں کرتے بیٹا، یہ بری بات ہے. کوئی ملاوٹ کر رہا ہے، اس کو کہیں یار اچھا کام نہیں ہے، بھائی اتنا کہنے میں تو وہ آپ کو قتل نہیں کر دے گا. اچھا کام نہیں ہے یار، یہ بری بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہمارے معاشرے میں ہیں، اگر اس کے متعلق سوال کیا جائے گا آپ سے، آپ کی تیری آنکھوں کے سامنے یہ ہو رہا تھا، تو نے آنکھیں بند کر لیں، کیوں؟ تو اس پر بھی توجہ دیں. چھوٹے چھوٹے کام ہیں کرنے کے، جن کے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا آپ کے اور مجھ سے کہ تمہیں میں نے طاقت دی تھی، جی بولنے کی طاقت دی تھی، کیوں خاموش رہے؟ ظلم ہوتا رہا تم بول نہیں سکے. تیرے پاس قوت تھی، طاقت تھی، لوگ تیری عزت کرتے تھے، لوگ تیری بات مانتے تھے. بتا تو نے اپنے اس علم کو، اپنی اس قوت کو، اپنی اس طاقت کو کہاں خرچ کیا؟ کیسے خرچ کیا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ میں نے تجھ کو دیا کیسے خرچ کیا اس کو؟ تو اس لیے نیکی کی تلقین کرنا، اور اگر قدرت ہے تو برائی کو روکنا. اور چلو چھوڑ دیں، سارے معاشرے کو چھوڑ دیں، گلی کو چھوڑ دیں، محلے کو چھوڑ دیں، ملک کو چھوڑ دیں، دنیا کو چھوڑ دیں. آپ کی چھت کے نیچے کیا برائیاں نہیں ہوتی؟ جی جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہاں برائی نہیں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا؟ آپ جائیں نا آج گھر، تو چینل لگا ہو ڈرامے کا، جا کے بند کر دیں. کر سکتے ہیں. میں نشاندہی، صرف لڑائی کروانا مقصد نہیں ہے میرا گھروں میں، میں صرف نشاندہی کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو سلو پوائزنگ ہمارے وجود کے اندر جا رہی ہے، ہماری نسل کو اندر جا رہی ہے، نسلوں کے اندر. کوئی گھر ایسا نہیں آپ نکل کے جائیں یہاں سے، ابھی کوئی ایک گھر ایسا نہیں جہاں سے آپ کو آواز نہیں آئے گی ڈراموں کی.
اور اپنی ایمانداری سے مجھے بتا دیجئے جو کیبل پر ڈرامے چل رہے ہیں کیا وہ دیکھنے کے قابل ہیں؟ تو پھر باہر آپ نے کیا مزاحمت کرنی ہے؟ نہ گھر میں آپ برائی کو روک پاتے ہیں، نہ نیکی کی تلقین کرتے ہیں، تو یہاں تو کر سکتے ہیں نا۔ کوشش کریں، کوشش کر کے دیکھیں، باقی مدد کرنے والی اللہ کی ذات۔ میں تحدیث نعمت کے لیے بات کر رہا ہوں، میں فخر نہیں کر رہا اس پر، تحدیث نعمت کے لیے۔ یہ میرا بیٹا بھی بیٹھا ہوا سامنے، کہ میرے گھر میں ٹی وی تھا اور انٹینا لگا ہوا تھا پی ٹی وی کا، اور میرے والد صاحب شوقین تھے، وہ دیکھتے تھے خبریں، ڈرامے وغیرہ جو کچھ بھی، اور پی ٹی وی پہ کیا آتا تھا، لیکن میری ساری زندگی جنگ رہی اس بات پر، لیکن تھے وہ میرے باپ۔ اب 2010 کے میرے والد گرامی دنیا سے چلے گئے ہوئے ہیں، میرے گھر میں نہ انٹینا ہے نہ کیبل ہے۔ ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، تو اس لیے یہ بھی تو ایک، یہاں تو آپ مزاحمت کر سکتے ہیں کہ یا بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کمزور ترین جو درجہ ہے نا، اس پر ہی حق ادا کر دیں کہ اپنی ذات سے باہر نکل کر، فقط اپنی ذات کو نہیں، اللہ نے فرمایا خود بھی دوزخ سے بچو اور اپنی آل اولاد کو بھی دوزخ سے بچاؤ۔ تو ہم یہ گمان کے آنکھیں نہیں لگ رہا پتر تیرا مطلب ہے دوزخ پہ آ جائے، بیوی کہنا نہیں مانتی، بیٹا کہنا نہیں مانتا، تو پھر ہمیں اپنے ذات پر کچھ غور کرنا چاہیے۔ تو نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا، نہ روکنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن کو پڑھ کر بلا دینا، قرآن کو پڑھ کر بلا دینا، حیوان کو جلانا، جانور کو چاہے درندہ ہی کیوں نہ ہو، زندہ جلانا اس کو، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، گھبرا جانا، حالات مشکل آ گئے تو مایوس ہو جانا، یہ اللہ کے حکم جو اللہ قرآن کی نص ہے نا کہ میری رحمت سے یہ اس کی سرن خلاف ورزی ہوگی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ رحمت سے مایوس ہونا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا، علماء حق کی توہین کرنا، بلا عذر خنزیر یا مردار کا گوشت کھانا، جادو کرنا یا کروانا، جادو کرنا یا کروانا، یہ سارے جتنے میں نے آپ کو گنوائے یہ چند ٹکڑے ہیں جو گناہ کبیرہ ہیں، جو ایک لمبی لسٹ ہے، لمبی لسٹ ہے۔ تو ہمیں کم از کم کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کام جو اللہ کو ناپسند ہیں، جن سے اللہ اور اللہ کا رسول منع کرتا ہے، جو گناہ کبیرہ ہیں اور گناہ صغیرہ بھی ہیں، جو روپ بدل کر گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں، ہمیں خبر نہیں ہوتی، ایسے تمام جو ہیں رستے اپنی زندگی میں بند کریں، اپنی زندگی میں وہ رستے بند کریں جو اللہ کی نافرمانی کی طرف جاتے ہیں۔ اور بالآخر ان کا اختتام کہاں جا پر ہوگا؟ دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ۔ تو اللہ کے عذاب سے نہ ڈرنا، بے خوف ہو جانا، بس یہی کہنا جی وہ بڑا لاجپال ہے، معاف کرنا والا معاف کر دے گا، یہ بھی اپنے آپ کو خراب کرنے والی بات۔ اس کے عذاب کا خوف بھی ہونا چاہیے کہ وہ گرفت کرنے والا ہے، وہ کہتا ہے میں تم میرا کہنا نہ مانا تو اٹھا کر تمہیں دوزخ میں پھینک دوں گا۔ اس طرح انسان کو بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے عذاب کے خوف سے بھی اپنے آپ کو بری کر لینا یہ بھی گناہ کبیرہ۔ تو اللہ کریم آپ کو اور مجھے توفیق دے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے رستے پر رہ کر زندگی بسر کر سکیں، تبھی ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور ہمیں آخرت میں بھی امان ملے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔